السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ بالأمس أخذنا من الوحدة الرابعة الدرس الرابع والثلاثين من الصفحة السابع والتسعين إلى الصفحة التاسع والتسعين۔ اليوم نأخذ درسا جديدا من الوحدة الرابعة وهو الدرس الخامس والثلاثون، الدرس الخامس والثلاثون، chapter number 35 من الصفحة 100 إلى 102، صفحہ نمبر 100 سے لے کر کے کہاں تک؟ 102 تک۔ وهذا الدرس في القراءة، هذا الدرس في القراءة نأخذ فيه تدريب التدريب 6 تدريبات إن شاء الله نأخذ فيه۔ التدريب الأول القراءة، القراءة میں ہوگا کہ ہمیں پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمیں پڑھنا سیکھنا ہے۔ آپ لوگ جو ہے پی ڈی ایف نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں عربی پڑھنے آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، ورنہ جیسے بولنا ہی مقصد نہیں ہے، بولنے کے ساتھ ہمیں عربی پڑھنا بھی کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ فی الاسبوع القادم ناخذ الکتابہ، ہم لوگ کیا لیں گے؟ کتابت لیں گے، رائٹنگ بھی۔ ناخذ اليوم القراءة، التدريب الأول اقرأ ثم ضع علامة خطأ بجانب الكلمة المختلفة في كل مجموعة۔ 4 مجموعہ ہمارے سامنے ہیں، 4 مجموعات، امامنا 4 مجموعات۔ ہمارے سامنے کتنے مجموعات ہیں؟ مجموعہ یعنی گروپ، مجموعہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ گروپ۔ 4 گروپس ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ پڑھنا، ہر کلمے کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جو مختلف ہے کیا کرنا ہے؟ اس کے سامنے کٹ کا نشان لگانا ہے۔ غلط کا نشان کیا کرنا ہے؟ لگانا ہے۔ غلط کے نشان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ علامت خطا۔ اور صحیح کے نشان کو کیا بولتے ہیں؟ علامت صح، ہے نا؟ علامت صح، علامت خطا۔ ہم دیکھیں گے نمبر 1 گروپ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ الف گروپ میں، نمبر 1 گروپ میں الف با جیم پڑھیں گے۔ تنامو، تنامو، ینامو، کون سا گروپ کے باہر ہے؟ ینامو۔ تنامو مانے کیا ہوتا ہے؟ تم سوتے ہو۔ تنامو وہ ایک عورت سوتی ہے نا؟ واحد مذکر حاضر کا بھی صیغہ ہے اور واحد مؤنث غائب کا بھی صیغہ ہے۔ واحد مذکر حاضر کا بھی، واحد مؤنث غائب کا بھی۔ وہ ایک عورت سوتی ہے۔ ہم کہ تنامو فاطمہ تو، فاطمہ سوتی ہے، کس کا ہو گیا؟ واحد مؤنث غائب کا۔ تنامو انت یا زینب، تم سو رہی ہو اے زینب، کس کا صیغہ ہو گیا؟ حاضر کا، ہے نا؟ ینامو کس کا صیغہ ہے؟ مذکر غائب کا۔ ینامو زید، زید کیا کرتا ہے؟ سو رہا ہے۔ ینامو احمد فی الصف، کلاس میں کون سو رہا ہے؟ احمد سو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ینامو غائب کے لیے، تنامو مؤنث غائب کے لیے، اور تنامو کس کے لیے؟ مذکر حاضر کے لیے، ہے نا؟ ہمارا گروپ الگ ہے۔ تنامو، تنامو ایک جیسا دکھ رہا ہے، پڑھنے میں ایک جیسا ہے۔ ہمیں صیغے پہ غور نہیں کرنا، لکھنے کس پہ غور کرنا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قرات، پڑھنے پہ۔ ہمارے پڑھنے کے گروپ سے باہر کون گیا؟ ینامو۔ 2 کیسے ہیں؟ تنامو، تنامو پڑھیں گے، تنامو، تنامو، ینامو۔ نشان ہمارا کہاں جائے گا؟ جیم پر۔ المجموعہ الثانیہ تشاہدو، تشاہدینا، تشاہدینا۔ آپ کہتے ہیں فاطمہ تو تشاہد التلفاز فی الغرفتی یا فی الغرفت الجلوسی۔ فاطمہ تو تشاہد التلفاز فی غرفت الجلوس۔ تشاہدو مانے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ رہی ہے۔ فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے۔ انت تشاہد التلفاز یوم العطلہ، کیا آپ چھٹی کے دن ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب کہیں گے نعم اشاہد التلفاز یوم العطلہ، نہیں تو لا
لا اشاہد التلفاظ ایضا، میں کبھی ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا ہوں. تو یہاں پر جو ہے تشاہدو، پہلا لفظ کون سا ہمارے یہاں؟ تشاہدین. تشاہدین، تشاہدین کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مؤنث حاضر کے لیے. انت تشاہدین التلفاظ یا زینب، اے زینب کیا تم جو ہے ٹیلی ویژن دیکھتی ہو؟ تشاہدین. یہاں پر الگ کون سا گروپ سے باہر کون سا نکلا؟ ای الکلمتی خرجت من المجموعہ. ای الکلمتی خرجت من المجموعہ، گروپ سے آؤٹ کون ہوا؟ تشاہدو. بھائی کیا دو کیسا ہے؟ سیم ہے کہ تشاہدین تشاہدین. الثالثۃ، الثانیۃ، اس کے بعد کیا ہے؟ الثانیۃ فی المجموعۃ الثالثہ، تیسرے مجموعے میں. نرا و نقرا. الثالثۃ بنے الثالثۃ، الثانیۃ، الثانیۃ. من هو الخارج یا ما هو الخارج؟ الثالثة. الثالثة خرجت من المجموعة. الثالثة خرجت من المجموعة. في المجموعة الرابعة صحيفة. ماذا نقرأ؟ صحيفة. صحيفة. الصحيفة. أي الكلمة خرجت عن المجموعة؟ الصحيفة، لأنها زائدة بأل، لأنها زائدة بأل. وبقية الكلمتين صحيفة، صحيفة بدون أل، بدون أل. لهذا الصحيفة خرجت عن المجموعة، خرجت عن المجموعة. نقرأ التدريب الثاني. اقرأ ثم ذا علامة خطأ بجانب الجملة المختلفة في كل مجموعة. في هذه المجموعة الأولى في التدريب الأول ماذا قرأنا؟ قرأنا الألفاظ فقط. ماذا قرأنا؟ الألفاظ المفردة، سواء كان فعلا، سواء كان فعلا، سواء كان اسما. ماذا قرأنا؟ الكلمات المفردة، الكلمات المفردة. في التدريب الثاني نأخذ الجمل، نأخذ الجمل. أنام بعد الصلاة، أنام بعد الصلاة، أنام بعد الصلاة. الجملة الثانية لا أنام بعد الصلاة. أي الجملة خرجت من المجموعة؟ لا أنام بعد الصلاة. التدريب الثاني الرقم الثاني. أغسل الملابس، أغسل الملابس، سأغسل الملابس. أي الكلمة خرجت يا أي الجملة خرجت عن المجموعة؟ جيب سأغسل، لأن فيها إضافة سين، فيها إضافة سين. ما معنى أغسل الملابس؟ أغسل الملابس میں کپڑے دھل رہا ہوں یا دھوؤں گا، ہے نا. سأغسل الملابس میں دھل رہا ہوں، میرا عمل جاری ہے. سأغسل الملابس. المجموعة الثالثة. اذهب الساعة السادسة. اذهب کیا مطلب ہوگا؟ میں جاؤں گا 6 بجے، میں 6 بجے جاؤں گا. اذهب، اذهب الساعة السابعة، اذهب الساعة السادسة. أي الجملة خرجت من المجموعة؟ أي الجملة خرجت عن المجموعة السابعة؟ باء، لأن في الجملة الأولى مثل ما في الجملة الثالثة، مثل ما
في الجملة الثالثة. والجملة الثانية فيه السابعة مكان السادسة السابعة. تو الجملة التي خرجت من المجموعة هي با، جملة با. المجموعة الرابعة متى تذهب إلى البيت، متى تذهب إلى البيت، آپ گھر کب جائیں گے. when you to go to home، ہے نا، آپ گھر کب جائیں گے. تو متى تذهب إلى البيت، متى تذهب إلى البيت، متى تذهب إلى المدرسة. جیم، ہم کہیں گے الجملہ التي في جیم خرجت عن المجموعة، الجملة التي في جیم خرجت عن المجموعة. نقرأ اغسل الملابس، انام بعد الصلاة، نقرأ مان انام بعد الصلاة، نقرأ مان انام بعد الصلاة، انام بعد الصلاة، لا انام بعد الصلاة. اغسل الملابس، اغسل الملابس، سأغسل الملابس. اذهب الساعة السادسة، اذهب الساعة السابعة، اذهب الساعة السادسة. متى تذهب إلى البيت، متى تذهب إلى البيت، متى تذهب إلى المدرسة. التدريب الثالث، التدريب الثالث، ایکسرسائز نمبر ہمارے پاس 3 ہے نا. صل بین الجملہ والصورہ المناسبہ. جملہ ہمارے پاس موجود ہے اور سامنے فوٹو ہے، تصاویر ہے نا، سور موجود ہیں، ان کو آپ کو جوڑنا ہے صرف. یذهب الى البیت بالحافلۃ، فی ای سورہ؟ الف. یقرأ القرآن فی غرفۃ النوم، پڑھیں گے ایک ساتھ. یقرأ القرآن فی غرفۃ النوم، فی ای سورہ؟ فی جیم، فی ای سورۃ؟ فی جیم، ہے نا. يذهب إلى المدرسة الساعة 8، في أي سورة؟ دال. يغسل الملابس في الحمام، في با، ہے نا. کیا معنی ہوتا ہے يغسل الملابس في الحمام؟ حمام میں کپڑا دھو رہا، حمام. یغسلو، دھل رہا ہے کپڑوں کو، کہاں پر؟ حمام میں. بس اتنا ہے، واشنگ مشین کا کوئی تعلق نہیں وہاں پر. واشنگ مشین دکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ وہ حمام کی جگہ ہے نا، حمام کے آس پاس سے رکھی جاتی ہے مشین. تو یہاں پر جو ہے تکنس غرفۃ النوم یوم العطلۃ، تکنس غرفۃ النوم یوم العطلۃ. ایک لیڈی کا ہاف فوٹو دیا ہوا ہے پیر کا، ہے نا، جو کیا کر رہی ہے؟ جھاڑو لگا رہی ہے. کنس ساکنوسو نے کیا ہوتا ہے؟ جھاڑو لگانا، صفائی کرنا، ہے نا. تکنس غرفۃ النوم یوم العطلۃ، پڑھیں گے تکنس غرفۃ النوم یوم العطلہ. تکنسو مانے جھاڑو لگا رہی ہے، غرفۃ النوم بیڈ روم میں، یوم العطلۃ چھٹی کے دن. اس کو ہم لوگ کون سے دن بولتے ہیں؟ ہالیڈے کو، ہے نا. تو تک نوسو ایک عورت ہے جو کیا کر رہی ہے؟ جھاڑو لگا رہی. ہم نام لے لیں کسی کا، تک نوسو فاطمہ تو غرفۃ النوم. فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ بیڈ روم میں جھاڑو لگا رہی ہے. کس دن لگا رہی ہے؟ یوم العطلۃ. تو غرفۃ النوم بھی منصوب رہے گا، غرفۃ النوم نہیں بولے، غرفۃ النوم. یوم العطلہ، یوم العطلہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے نا. تو اس کے بنیاد پہ یہ مفعول ہے، ایک ظرف ہے، دونوں کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتے ہیں. تکنوسو غرفۃ الجلوس
यौम अल उतलती, आपने पहचान लिया तस्वीरों को। अतदरीब अर्राबी, अतदरीब अर्राबी, दिल बैन सवाली वल जवाब, सवाल और जवाब को आपको मिलाना है। मैं सवाल दे रहा हूं, जवाब, सवाल पढ़िए और जवाब भी पढ़ के बताइए आप। मता तस्तयक़िज़ु, मता तस्तयक़िज़ु फी जिम, मा हुवा मकतूब, अस्तयक़िज़ु इंदल फजरी, जबान पर आना चाहिए। तस्तयक़िज़ु, मता तस्तयक़िज़ु, अस्तयक़िज़ु, मता तस्तयक़िज़ु, मता तस्तयक़िज़ीना अस्तयक़िज़ु। आप लेडीज से भी सवाल करेंगे वो भी अस्तयक़िज़ु बोलेगी, है ना। एक हाजिर से सवाल करेंगे तो भी बोलेगी, हाजिर मुज़क्कर सवाल करेंगे वो भी बोलेगा, है ना। क्या बोलेंगे, अस्तयक़िज़ु। मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता, दोनों के लिए क्या आता है ना। मता तस्तयक़िज़ु, जवाब कहाँ है, जिम में। अल जवाब फी जिम, मा हुवा मकतूब फिल जवाब, अस्तयक़िज़ु इंदल फजरी। ऐन तुसल्ली जुमुअता, ऐन अल जवाब फी अलिफ, मा हुवा मकतूब, उसल्ली जुमुअता फिल मस्जिदिल कबीरी या फिल मस्जिदिल जामिई, है ना। हमारे यहां लिखा हुआ है, हमें जवाब तलाश करना जो मकतूब है और पढ़ना है। उसल्लिल जुमुअता फिल मस्जिदिल कबीरी, क्या माना होगा, मैं जुमा की नमाज पढ़ता हूं कहां पर। आप माजी का तर्जमा उससे करें, मुजाहिर तर्जमा माजी से, है ना। अलमाजी यदुल्लु, अलमुजारे यदुल्लु अलल हाल अविल मुस्तकबल, अलल हाल अविल, इल्ला इदा दखला अलैहि लम, लम, लम दाखिल होगा तो क्या करेगा, यदुल्लु अलल माजी अल मनफी, किस में दलालत करेगा, माजी। आगे पढ़ेंगे उसको बाद में इंशाल्लाह, है ना। अभी हमें इतना मालूम होना चाहिए, अल माजी यदुल्लु अलल माजी, पास्ट टेंस। मुजारे क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और क्या है, फ्यूचर टेंस है ना। दोनों में क्या करना, ध्यान देना है, तर्जुमा से करना, कर रहा है या करेगा। अगर कोई प्रेजेंट पूछ रहा है, अयना तुसल्लिल जुमा, आप जुमा कहां पढ़ लें, जुमा के टाइम पे पूछ रहा है, आप जुमा कहां पढ़ लें, उसल्लिल जुमा फिल मस्जिदिल जामे, चाहे मस्जिद में बैठा भी हो, है ना। आप एक दिन पहले पूछा, अयना तुसल्लिल जुमा बुकरतन, कल, गदन, कहां पढ़ेंगे जुमा, आप क्या जवाब देंगे, उसल्लिल जुमा, सेम जवाब होगा, उसल्लिल जुमा फिल मस्जिदिल जामे, मैं जुमा कहां पढ़ूंगा, जामे मस्जिद में। तो ये एक हाजिर का तर्जमा, एक किसका तर्जमा हुआ, मुस्तकबिल का, इसको कहते हैं फ्यूचर। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का तर्जमा किसमें आता है, सादा मुजारे में। सादा मुजारे का सेगा जब आता है, एकदम सिंपल मुजारे, उसमें क्या होता है, हाल का और मुस्तकबिल का दोनों का माना क्या होता है, पाया जाता है, प्रेजेंट और फ्यूचर का। और कभी कभी प्रेजेंट को पाया जाता है, कभी कभी क्या होता है, मिसाल के तौर पर, मादा तफअल, मुझसे कोई पूछा है, उदर्रिसु अद-दर्सल जदीद, मैं नया दर्स पढ़ा रहा हूं, नया चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं, ये अलान, अलान उदर्रिसु दर्सल जदीद। मादा तफअलु गदन, कल आप क्या करेंगे, गदन ला उदर्रिसु अय्य शै, कल मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। तो ये पे जो है आप क्या कर रहे हैं, नफी के माना, क्या बोलते, मुस्तकबिल के बारे में बयान कर रहे हैं, ये कल का आपका अमल कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर जो है हमें मालूम रहना चाहिए कि माजी का सेगा किसके लिए आता है, पास्ट टेंस से, और मुजारे क्या है, प्रेजेंट या फ्यूचर, सादा। बच्चा जो किस पे क्या दाखिल होगा, किस क्या माना देगा, वो इंशाल्लाह बाद में हम लेंगे लेवल बढ़ने के साथ, है ना। यहां पर ऐना तुसल्लिल जुमुअता, आप जुमा कहां पढ़ेंगे, या आप जुमा कहां पढ़ रहे हैं। अगर प्रेजेंट जुमा के टाइम को आपसे पूछ रहा है, आप मस्जिद में जा चुके हैं या जाने वाले हैं, उसल्लिल जुमुअता फिल मस्जिदिल जामी, है ना। मैं जुमा पढ़ूंगा भी या पढ़ रहा हूं कहां पर, जामे मस्जिद में। अगर आपसे कोई घंटा पहले, 2 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले पूछ रहा है, ऐना तुसल्लिल जुमुआ अल कादिमा, आने वाला जुमा आप कहां पढ़ेंगे, आप कहेंगे उसल्लिल जुमुअता फिल मस्जिदिल जामे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहां पढ़ूंगा मैं, जामे मस्जिद में। यह आपका जवाब होगा। तो यहां पर हमेशा क्या है, मुजारे का तर्जमा किससे करेंगे,
پرزنٹ سے اور فیوچر سے، پرزنٹ سے یا فیوچر سے سیاق و سباق عبارت دیکھ کر کے، حالات دیکھ کر کے آپ کو جواب دینا ہے نا. اسی میں آپ سے کسی نے پوچھ لیا این صلیت الجمعہ، جمعہ کے بعد این صلیت الجمعہ، آپ نے جمعہ کہاں پڑھی؟ اب کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ پاسٹ کے بارے میں، ماضی کے بارے میں. این صلیت الجمعہ، کیا کہیں گے؟ صلیت الجمعہ فی المسجد الجامع، میں نے جمعہ کہاں پڑھی ہے؟ مسجد جامع میں، ہے نا. این تصلی الفجر، آپ فجر کہاں پڑھتے ہیں؟ صحیح معنی کیا ہوگا؟ آپ فجر کہاں پڑھتے ہیں، یا آپ فجر کہاں پڑھ رہے ہیں. اگر جسٹ سوال ہے تو، یا آپ فجر کہاں پڑھتے ہیں، یعنی آپ کا معمول کہاں ہے نا، یا کہاں پڑھیں گے. کہتے ہیں جواب کہاں پر ہمارے یہاں با میں، اصلی الفجر فی المسجد، اصلی الفجر فی المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا انام بعد الصلاة. اگر آپ سوتے ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ نعم انام بعد الصلاة، انام بعد الصلاة. تو یہ ہماری تدریب نمبر 4 جو ہے مکمل ہوئی، ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ التدریب الخامس، غلط لکھا ہوا ہے، بعد الصلاة ہونا چاہیے، وہ بعد الصلاة ہی ہے نا، وہ غلطی سے اعراب آ گیا ہے، بعد الصلاة نہیں آئے گا، اس کو صحیح کر لیجیے. التدریب الخامس، التدریب الخامس، اقرأ الفقرہ ثم اجب. تھوڑا سا مشکل ہے. ہم لوگ کہاں تک پہنچے ابھی تک؟ پہلی مشق کس کی تھی؟ الفاظ کی صرف. دوسری مشق کس کی تھی؟ جملے کی. تیسری مشق کس کی تھی؟ سورہ پہچاننے کی، جملے کے سامنے سورہ پہچاننے کی، ہے نا. چوتھی مشق کس کی تھی؟ سوال کا جواب دینے کی، سوال کا جواب ڈھونڈنے کی. پانچویں مشق ہمارے سامنے پوری عبارت ہے، پورا پیرا آئے گا پر، ہے نا. اقتباس، ہے نا. فقرہ، کیا بولتے اس کو؟ الفقرہ والفقرات، ہے نا. فقرہ نہیں، اقتباس، ہاں فقرہ بولتے ہیں. ناخذ فقرہ، ہم پڑھیں گے، پورا جملہ پڑھیں گے، پوری عبارت، ہے نا. اس میں سے جواب دینا ہم کو. ثم اجب، اقرأ الفقرہ، پڑھیں گے ایک ایک لفظ کر کے. اسرۃ احمدہ، کیا مطلب اسرۃ احمدہ؟ احمد کا پریوار، احمد کا خاندان، ہے نا. تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. اسرۃ احمدہ لا تنام بعد الصلاة یوم العطلۃ. کیا معنی ہوا مجموعی طور پر؟ چھٹی کے دن احمد کا پروار نماز کے بعد نہیں سوتا ہے نا. جملے 4 تھے ہمارے سامنے آئے. اسرۃ احمدہ ایک جملہ، لا تنام ایک جملہ، بعد الصلاۃ مضاف الیہ مل کے سمجھیے یہ لفظ، اور یوم العطلہ مضاف الیہ مل کے ایک لفظ، ہے نا. کیا معنی ہوا؟ اسرۃ احمدہ لا تنام بعد الصلاۃ یوم العطلہ. ترجمہ لیفٹ سے کریں گے. چھٹی کے دن نماز کے بعد احمد کا پروار سوتا نہیں ہے، احمد کا پروار سوتا نہیں ہے نا. طٰہٰ، یہ ختم ہو گئی بات. احمد کے پروار کے بارے میں بات کیا ہو گئی؟ ختم. کب نہیں سوتا ہے معلوم ہے، بعد الصلاۃ، ہے نا. کیا نہیں کرتا ہے؟ لا تنام. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ماذا تفعل اسرۃ احمد، احمد کا پروار کیا کرتا ہے؟ لا تنام بعد الصلاۃ، لا تنام بعد الصلاۃ، نماز کے بعد کیا کرتا ہے؟ سوتا. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں نیا جملہ ہمارے سامنے، الجملہ الجدیدہ. طٰہٰ یکنس غرفۃ الجلوس. یہ پروار کے افراد ہیں. ہؤلاء افراد الاسرہ، یہ کون لوگ ہیں؟ افراد الاسرہ. ہم لوگ پڑھ چکے درس افراد الاسرہ. ہذا ابی، ہذا عمی، ہذه عمتی، هذا جدی، هذه جدتی، ہے نا. هذا اخی، هذه اختی، ہم پڑھ چکے ہیں، ہے نا. ہؤلاء افراد الاسرہ، ہؤلاء. طٰہٰ یکنس غرفۃ الجلوس، کیا مطلب؟ ڈائننگ روم میں جھاڑو لگا.
ڈائننگ ہال میں کیا کر رہا ہے؟ جھاڑو، یا ڈائننگ ہال کی صفائی کر رہا ہے نا. جھاڑو لگانا صفائی کرنا دونوں معنی میں. وفاطمہ تکنس غرفۃ النوم، واحمد یغسل الملابس، ولطیفۃ تکوی الملابس، والجدۃ تغسل الاطباق. برتن دھو رہی. والجد یقرأ القرآن، دادا قرآن پڑھ رہے. ہمیں معلوم پڑ گیا افراد اسرہ. ماذا یفعل افراد الاسرہ، افراد اسرہ کیا کر رہے ہیں، ہے نا. لہم مشاغل، ان کے الگ الگ کام ہیں. ان کے کیا الگ الگ؟ مشغلہ کی جمع مشاغل. مشغلہ یعنی کام، ہے نا. یہ کون ہے؟ من ہم؟ من طاہا و فاطمہ و احمد و لطیفہ والجدہ والجد. من ہم؟ افراد اسرت احمد، افراد اسرت احمد. اب ہمارے سامنے ہم نے اقتباس پڑھ لیا، سمجھ لیا، ہے نا. اب آپ کو جواب دینا. جواب آپ دیں گے، میں سوال کروں گا. ماذا تفعل الجدۃ، ہاں الجدۃ. اگر سوال میں جس طرح رہے گا، سوال میں الجدہ ہے تو الجدہ بولیں گے، صرف جدہ ہے تو کیا بولیں گے؟ جدہ بولیں گے. جواب میں دھیان رکھیے گا، ہے نا. ہاں الجدہ ہے نا تو الجدہ تو بولیں گے. کیا بولیں گے؟ الجدہ. الجدہ تغسل الاطباق، تغسل الاطباق. ماذا يفعل احمد، زبان پہ لائیے. غسل یغسل، غسل یغسل، غسل یغسل، یغسل تغسل، تغسل تغسل، تغسل تغسلین، اغسل نغسل. لاتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ مفہوم بھی اور کیا بولتے ہیں ہمارا کیا بولتے ہیں معافی ضمیر بھی ادا ہوگا. احمد یغسل الملابس، احمد یغسل تیزی سے بولیں گے. احمد یغسل الملابس، احمد یغسل الملابس. ماذا تفعل فاطمة، فاطمة تکنس غرفة النوم، فاطمة تکنس غرفة النوم. ماذا تفعل لطیفة، ماشاء اللہ، لطیفة تکوی الملابس. آپ لوگ جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ. اب عبارت آپ کے سامنے ہے، سمجھ رہے ہیں، آپ جواب دیں گے، ہے نا. ماذا يفعل طه، طه يكنس غرفة ماذا يفعل الجد، الجد يقرأ القرآن، الجد يقرأ القرآن. ایک مرتبہ ہم لوگ پھر سے عبارت پڑھیں گے اور جواب پر پھر مرتبہ ریڈنگ کریں گے تاکہ جو ہے سمجھ میں آئے معاملہ کہ پڑھنا ہمارا کیسا ہے، ریڈنگ کیسی ہے. اسرت احمد لا تنام بعد الصلاة، يوم العطلة طه يكنس غرفة الجلوس، وفاطمة تكنس غرفة النوم، وأحمد يغسل الملابس، ولطيفة تكوي الملابس، والجدة تغسل الأطباق، والجد يقرأ القرآن. نمر على السؤال وتجيبون، هنا ماذا تفعل الجدة، تغسل الأطباق. ماذا يفعل أحمد، يغسل الملابس. ماذا تفعل فاطمة، فاطمة تكنس غرفة النوم.
ماذا تفعل لطیفۃ، لطیفۃ تکوی الملابس، زبان پہ اس طرح جاری ہونا چاہیے ہمارے کہ ادا کرنے میں ہچکچائے نا. فاطمۃ تکوی، لطیفۃ تکوی الملابس، لطیفۃ تکوی الملابس. ماذا يفعل طه، طه يكنس غرفة الجلوس. ماذا يفعل الجد، الجد يقرأ القرآن، الجد يقرأ القرآن. اس کے بعد میں التدریب السادس، التدریب السادس، اقرأ الفقرة ثم اجب. یہاں پر بھی پڑھنا ہے عبارت کو، اسی میں سے جواب دینا ہے. یستیقظ طاہر عند الفجر، یستیقظ طاہر عند الفجر ويتوضأ في البيت ويذهب إلى المسجد. يصلي طاهر الفجر في المسجد. کیا مطلب؟ یصلی طاہر المسجد فی الفجر، طاہر فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے نا. طاہر یقرأ القرآن ولا ینام بعد الصلاة. متى یستیقظ طاہر، أين يتوضأ في البيت، يتوضأ في أين يذهب، يذهب إلى المسجد. أين يصلي الفجر، في المسجد. هل ينام بعد الصلاة؟ لا، لا ينام بعد الصلاة. ماذا يفعل بعد الصلاة؟ يقرأ القرآن بعد الصلاة، يقرأ القرآن بعد الصلاة. جواب بالکل کلیئر ہے اور میں سمجھ رہا ہوں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہے نا. وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.